السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ زیڈ ٹی وی میں خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و خیریت سے ہوں گے۔ کیا بابل ہماری دنیا کا پہلا شہر تھا؟ بابل کب اور کس نے آباد کیا؟ بابل کے مؤلف باغات دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک کیوں ہے؟ وہاں کے رہنے والوں نے کیسے اس وقت کا سب سے اونچا مینار تعمیر کیا؟ قرآن میں بابل کا ذکر کیسے ہوا؟ بابل کا مشہور کنواں کیوں کھودا گیا تھا؟ وہاں کے رہنے والے آخر کس گناہ میں مبتلا ہوئے کہ اس شہر کو اللہ پاک نے تباہ کر دیا؟ قیامت کے قریب بابل شہر کو کیوں آباد کیا جائے گا؟ یہ سب آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، اور جس نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی کر لے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ پیارے دوستو، بابل ایک ایسا عظیم شہر ہے کہ جس کا توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید سمیت دنیا کی تمام مقدس کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ان کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان علیہ السلام کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مطلق کفر کی بات نہیں کی، بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور ان باتوں کے پیچھے بھی لگ گئے جو شہر بابل میں 2 فرشتے یعنی ہاروت اور ماروت پر اتری تھی، اور دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو ذریعہ آزمائش ہے، کفر میں نہ پڑو۔ بعض لوگ ان سے ایسا جادو سیکھتے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دے۔ بابل موجودہ عراق کا ایک شہر ہے جو کہ بغداد سے 55 کلومیٹر دور ہے۔ یہ شہر دریائے فرات کے کنارے آباد تھا۔ پرانے زمانے میں یہ سلطنت بابل اور کلدانی سلطنتوں کا دارالحکومت رہ چکا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ آخر یہ شہر آباد کب ہوا۔ اس بارے میں معتبر روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے دریائے فرات کے قریب ہی اپنا مسکن بنایا تھا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو آدم علیہ السلام قابیل سے نفرت کرنے لگے اور قابیل پہاڑوں کی طرف بھاگ گیا۔ قابیل اور اس کی اولاد شیطانی کاموں میں مگن تھے، اور وہ حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد پر انہی پہاڑوں سے اتر کر حملہ آور ہوتے تھے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قابیل نے حابیل کو عورت کی وجہ سے قتل کیا، اسی وجہ سے قابیل کی اولاد کا بھی یہی شیوا تھا کہ وہ پہاڑوں سے آتے اور لوٹ مار مچا کر پسند کی عورتوں کی اٹھا کر لے جاتے۔ اس لیے اس بستی کا نام بابل یعنی جدائی رکھا گیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 5000 قبل مسیح کی تحریروں میں بھی اس شہر کا تذکرہ موجود ہے۔ قدیم یونانی زبان میں اس کو بیبیلونیا بھی کہا جاتا تھا۔ 2300 قبل مسیح میں اس شہر پر نیلامی خاندان کا قبضہ ہو گیا۔ وہ بادشاہ نمرود اسی خاندان کا حکمران تھا کہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ 1750 قبل مسیح کے دوران عراق کے مشہور بادشاہ حمورابی نے بابل کو اپنا دارالحکومت کا درجہ دیا، اور اس نے بکثرت عمارات تعمیر کروائے، نہریں کھدوائیں، آبپاشی کا نظام درست کیا۔ تب ہی سے اس شہر نے ترقی کی منازل طے کرنا شروع کر دی۔ حمورابی کے بعد بادشاہتیں تبدیل ہوتی رہیں، یہاں تک کہ 689 قبل از مسیح میں کلدانی حکمران بختنصر بابل کے تخت پر آیا۔ اس نے اپنے لڑکپن میں ہی مصر جیسی قوت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، اور اپنے آس پاس کی تمام قوتوں کو زیر کرنے کے بعد یہودیوں کے علاقے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ہزاروں یہودی قتل کر دیے اور قید کر کے بابل لے آیا، اور ان سے دن رات مشقت لی جانے لگی۔ ان لوگوں میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی شامل تھے۔ بختنصر کے دور کو ہی بابل شہر کی عروج کا دور کہا جاتا ہے۔ اس نے سلطنت کی زیادہ تر دولت بابل کی تزئین و آرائش، اس کی دفاع پر خرچ کی۔ بختنصر کی تعمیرات میں سب سے اہم مقام بابل کے باغات کو حاصل کرنا تھا، جو اپنے وقت سے لے کر اب تک کے عجائبات میں شمار کیے جاتے ہیں۔ یہ باغات ان سے اپنے حسین اور جمیل ملکہ کے لیے بنوائے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی ملکہ کسی اور کے پیار میں اندھی تھی، جس وجہ سے بختنصر نے ایسے مہلک باغات تعمیر کروائے کہ وہ ان میں مگن ہو کر اس شخص کو بھول جائے۔ اور دوستو، یہ دنیا کے ان 7 عجائب میں واحد عجوبہ ہے کہ جس کا مقام ابھی تک کسی کو معلوم بھی نہیں۔
نامور تاریخ دان ہیروڈیس کے مطابق اس وقت بابل کی آبادی 5 لاکھ تھی۔ جیسے جیسے شہر کی آبادی بڑھنے لگی تو بادشاہ بختنصر کو فکر لاحق ہوئی کہ کہیں شہر لوگوں کے لیے کم نہ پڑ جائے، اس لیے بادشاہ نے دریائے فرات پر پل تعمیر کروایا اور پھر یہ شہر 2 حصوں میں بٹ گیا۔ دریائے فرات کے مشرقی اور مغربی دونوں طرف لوگ رہنے لگے۔ پیارے دوستوں، یہی وہ پہلا حکمران تھا جس نے پتھروں سے دنیا کا پہلا پل تعمیر کروایا۔ پس پھر آہستہ آہستہ یہ شہر بھی برائیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ جیسا کہ اکثر ترقی پذیر شہر ترقیوں کی سیڑھیاں چڑھ کر برائیوں میں ہی مبتلا ہوتے ہیں، یہ شہر جادو کی آماج گاہ بن چکا تھا، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں بیان کیا ہے۔ لوگ ہاروت اور ماروت دونوں سے جادو سیکھتے تھے۔ کئی روایات ہے کہ بابل میں بختنصر نے ایک مینار بھی تعمیر کیا، جس کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ اس کے ذریعے سے جادو کر کے آسمانی مخلوق کو اپنے بس میں کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ پوری دنیا پر حکمرانی کر سکے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ دن بھر یہ لوگ جاگتے رہتے اور جیسے ہی رات ہوتی تو جادوگروں کی اس بستی میں رونق آ جاتی، جن میں ہزاروں بازاری عورتیں برہنہ حالت میں مسافروں اور راہگیروں کی دلگیری کا سامان کرتی۔ بابل کے لوگ بت پرست تھے، ان کا سب سے بڑا دیوتا المردوک کہلاتا تھا۔ عریانیت اور بے حیائی اتنی زیادہ عام تھی کہ دیوتاؤں کے مندر دراصل فحاشی کے مراکز ہوا کرتے تھے، جہاں کنواری لڑکیاں جا کر اپنی دوشیزگی کا عطیہ دیوتاؤں اور دیویوں کی نظر کرتی۔ بابل میں طرح طرح کے رواج عام ہو چکے تھے، جیسے کہ فیسٹیول آف پینس، جس میں 2 مقدس بیل اور گائے کا ملاپ کروایا جاتا، اور جیسے ہی ان کا ملاپ ہوتا تو میلے میں شامل لوگ جس عورت پر ہاتھ رکھتے وہ اس کے ساتھ ہم بستری کرتے۔ یہ میلہ ہر سال منایا جاتا تھا، لیکن ایک سال ایسے ہوا کہ بختنصر کی بیٹی بھی یہ میلہ دیکھنے چلی گئی، اور جب ایک مرد نے اس پر ہاتھ رکھ دیا تو پھر اس کے ساتھ بھی زبردستی جنسی خواہشات کو پورا کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ جب بختنصر بادشاہ کو پتہ چلا تو اس نے میلے میں شامل 50,000 کے قریب مردوں اور عورتوں کو قتل کروا دیا، اور اس کے بعد دوبارہ اس میلے کے انعقاد پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ بابل کا ذکر چاہ بابل کے بنا بالکل ادھورا ہے۔ چاہ کنویں کو کہا جاتا ہے، اصل میں یہ کنواں زندان کے طور پر استعمال ہوتا تھا، لیکن یہ چاہ بابل مشہور اس لیے ہے کہ توریت کے مطابق اس کنویں میں 2 فرشتے ہاروت اور ماروت قید ہے، جنہوں نے زنا اور قتل کیا تھا۔ دوستو، اس بات میں کتنی حقیقت ہے، ہم جلد ہی اس پر ایک تفصیلی ویڈیو بنائیں گے۔ بختنصر کے مرنے کے بعد 539 قبل مسیح میں ایران کے بادشاہ سائرس دی گریٹ نے بابل پر قبضہ کر لیا۔ بعد ازاں اسے سکندر اعظم نے ایرانیوں سے چھین لیا، اور سکندر اعظم کے بعد اس شہر کی بربادی کا وقت شروع ہوا۔ جادوگروں اور گناہوں کی اس بستی کو فلاح و بہبود پر کوئی خاص توجہ نہ دی گئی، اور آنے والے دور میں بابل کی جگہ سکندریہ، ایتھنز اور قسطنطنیہ جیسے شہروں نے لے لی، جبکہ بابل آہستہ آہستہ گمنامی کے اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا۔ اللہ نے اس بستی کو ایسے گمنام کیا کہ جب عباسیوں کی حکومت آئی تو بابل میں کھنڈرات کے علاوہ کچھ باقی نہ رہا تھا، اور اب بھی بابل میں ڈراؤنے کھنڈرات کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ عیسائیوں کا ماننا ہے کہ قرب قیامت میں بابل پھر سے دنیا کا سب سے عظیم شہر بنے گا، اور پوری دنیا کو ہم وہاں سے بیٹھ کر اپنے قبضے میں کر لیں گے۔ یہی وجہ کہ اکثر عیسائیوں کے پوپ بابل کو آباد کرنے کے لیے عراق سے رابطے میں رہتے ہیں، اور آپ نے بھی یقیناً یہ سنا ہوگا، کیونکہ آئے دن بابل کی دوبارہ آباد کاری کی باتیں ٹاک شوز میں ہوتی رہتی ہیں۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ مجھے اور تمام سننے والوں کو بروز قیامت بغیر حساب کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا نہ بھولیے گا۔